باب الغسل للمحرم، احرام باندھے ہوئے شخص غسل کر سکتا ہے؟ کچھ لوگ اس کو مکروہ جانتے ہیں کہ جب احرام باندھ لیا تو غسل نہیں کرنا چاہیے. اس کی دو علتیں جو وہ سمجھتے ہیں. ایک ہی غسل جو ہے یہ ترفع کے امور میں سے ہے، یعنی غسل ایک بندہ اپنی میل کو چیل دور کرتا ہے جیسے ایک زیب و زینت اختیار کرنا. تو حج عمرے میں احرام میں زیب و زینت سے دور رکھا گیا، خوشبو استعمال نہیں کر سکتے، اپنا لباس زینت نہیں پہن سکتے. تو اس طرح نہانا بھی درست نہیں ہے، کیونکہ نہانا ایک طرح کا زیب و زینت اختیار کرنا ہے، اس لیے کچھ لوگ اس کو مکروہ گردانتے. دوسرا یہ بھی ایک بعض لوگ سمجھتے ہیں جب نہائیں گے تو بال ٹوٹیں گے، سر یا داڑھی کے بال ٹوٹیں گے، نہانے سے ٹوٹیں گے. تو اس علت کے تحت بھی لوگ نہانے کو مکروہ سمجھتے ہیں. اب سوال یہ کہ کیا حکم ہے، محرم آدمی نہا سکتا ہے یا نہیں؟ حدیث یہ عبداللہ بن حنین رحمہ اللہ جو کہ عباس کے غلام تھے اور مدینہ کے علماء میں سے تھے اور تابعی تھے، ثقہ تھے، فرماتے ہیں کہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما نے اور مسور بن مخرمہ دونوں صحابی، ان دونوں میں اختلاف ہوا، اختلافا بالابوا، ان دونوں میں اختلاف ہوا ابوا مقام پر. دونوں حج کرنے جا رہے ہیں یا عمرہ کرنے جا رہے ہیں، اور ابوا مقام پر پہنچے. ابوا مقام مکہ اور مدینہ کے درمیان ایک جگہ ہے، وہاں پہنچے تو دونوں میں اختلاف ہوا. فقال ابن عباس نے فرمایا یغسل المحرم رأسہ، کہ محرم احرام والا شخص غسل کر سکتا ہے اور اپنے سر کو دھو سکتا ہے. وقال المسور نے کہا لا یغسل المحرم رأسہ، کہ احرام والا شخص اپنا سر نہیں دھو سکتا، غسل نہیں کر سکتا. قال، تو فرماتے ہیں کہ فارسلنی ابن عباس الی ابی ایوب، عبداللہ بن حنین فرماتے ہیں کہ مجھے ابن عباس نے بھیجا ابو ایوب انصاری کی خدمت. وہ بھی اس قافلے میں موجود تھے اور وہ بھی حج عمرہ کرنے جا رہے تھے. کہا کہ جاؤ ابو ایوب انصاری جلیل القدر صحابی، ان کے پاس علم ہوگا، ان سے جا کر پوچھو کہ احرام والا شخص غسل کر سکتا ہے یا نہیں کر سکتا. فوجدت یغتسل بین القرنین، فرماتے ہیں عبداللہ بن حنین جب میں وہاں پہنچا ابو ایوب انصاری کے پاس تو وہ غسل کر رہے تھے، وہ غسل کر رہے حالانکہ محرم تھے، اور میں نے ان کو غسل کرتے ہوئے دیکھا. وہ یہ ستر بثوب، اور ایک کپڑے کا پردہ انہوں نے کیا ہوا تھا، ایک کپڑے کا پردہ کیا ہوا تھا اور پردے کی آڑ میں وہ کھڑے ہو کر غسل کر رہے تھے. فسلمت علیہ، میں نے سلام کہا. فقال من هذا، پوچھا کون ہے؟ فقلت انا عبداللہ بن حنین، میں نے کہا کہ میں عبداللہ بن حنین ہوں. ارسلنی الیک ابن عباس، مجھے آپ کے پاس عبداللہ بن عباس نے بھیجا ہے یہ سوال کرنے کے لیے کہ کیف کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یغسل رأسہ، وہ محرم کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بحالت احرام اپنا سر کیسے دھوتے تھے. یہ تو دیکھ لیا وہ نہا رہے ہیں اور سر دھو رہے ہیں، مانا یہ ثابت ہے، تبھی تو وہ نہا رہے ہیں. اب وہ سوال انہوں نے یہ کیا کہ نبی علیہ السلام سر کیسے دھوتے تھے، غسل کیسے کرتے تھے. فوضع ابو ایوب یدہ علی الثوب فتأتى، ابو ایوب انصاری نے جس کپڑے کے پردے میں تھے اس کپڑے کو ذرا نیچے کیا تاکہ ان کا سر ان کو نظر آ جائے. کپڑے کو ہٹایا، تھوڑا سا نیچے کیا. حتی بدا لی رأس، حتیٰ کہ عبداللہ فرماتے ہیں کہ مجھے ان کا سر نظر آنا شروع ہو گیا. ثم قال لانسان، پھر ایک شخص سے کہا ابو ایوب انصاری نے یصب علیہ الماء، کہ تم میرے سر پہ پانی ڈالو. ایک شخص کو کہا آپ میرے سر پہ پانی ڈالو، اس پانی گراؤ، پانی ڈالو. فصب علی رأسہ، اس شخص نے آپ کے سر پہ پانی ڈالا. ثم حرک رأسہ بیدیہ، ابو ایوب انصاری نے اپنے دونوں ہاتھوں سے اپنے سر کو حرکت دی. فاقبل بہما وادبر، اور اس طرح کیا کہ ہاتھوں کو آگے سے گھمانا شروع کیا، سر پہ پھیرنا شروع کیا اور پیچھے تک لے گئے. پھر پیچھے سے دوبارہ لوٹایا اور آگے تک لے آئے. یعنی وہ شخص پانی ڈال رہے اور آپ اپنے ہاتھوں سے اپنے سر پہ پھیر رہے ہیں، آگے سے پیچھے تک اور پیچھے سے آگے تک. اور پھر فرمایا کہ ہا کذا رأیتہ صلی اللہ علیہ وسلم یفعل، میں نے رسول اللہ علیہ وسلم کو اسی طرح بحالت احرام غسل کرتے ہوئے دیکھا ہے. جس سے یہ ثابت ہوا کہ محرم اگر سمجھے غسل کرنا تو غسل کر سکتا ہے. غسل کرنا یہ ترفع والا معاملہ نہیں ہے، اور اگر غسل کی حالت میں غسل کرتے ہوئے سر کے بال ٹوٹ جاتے ہیں تو یہ احرام
کی جو حدود ہے اس کے منافی نہیں ہے. احرام کی حدود کے منافی وہ بال توڑنا جو عمدن جان بوجھ کے توڑے یا جان بوجھ کے ناخن کاٹے. لیکن اگر نہار ہے کسی طریقے سے بال کو جھڑ جاتا ہے گر جاتا ہے تو یہ محظورات احرام میں سے نہیں. آ کر عبداللہ بن حنین نے خبر دی ابن عباس کو. مسور نے بھی سن لیا اور دیکھا کہ میرا موقف غلط ہے. تو مسور نے عبداللہ بن عباس سے کہا کہ لا اماری کا وعدہ ابداً، آج کے بعد میں آپ سے کبھی اختلاف نہیں کروں گا. آپ حبر امت، چوٹی کے عالم، بہت بڑے فقیہ، قرآن کے مفسر اور حدیثوں کے حافظ، تو آج کے بعد میری کیا مجال کہ میں آپ سے اختلاف کروں. اب میں آپ سے اختلاف نہیں کروں گا. جو بات آپ بیان کریں گے اور اس کی اساس نص آپ پیش کریں گے اسے میں قبول کروں گا.